جو روحانی ترقی چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دے، نہ الجھے کسی سے۔ صبرن جمیلا، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت صبر کو۔ ایک تو تکلیف آئی اور بندے کو پھر صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ جب تکلیف آئی اس وقت جو آپ کا ری ایکشن ہے، اگر وہ اچھا ری ایکشن ہے تو یہ صبر جمیل۔ بعد میں تو قرار آ ہی جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے بندے کو، 2-4 دن کے بعد تو بندہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی معاملہ ہوا، وہ جو فرسٹ ایکشن ہے آپ کا، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے صبر کیا یا نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک بات عرض کروں کہ جب تکلیف آتی ہے نا کوئی، تو یاد رکھیں وہ تکلیف اس وقت تک تکلیف ہوتی ہے کہ جب تک ہم اس کو پیتے نہیں ہیں، جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جب ہم اس کو پی لیتے ہیں تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس وقت تک ہی تکلیف ہے جب تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ، اور پھر صبر والوں کے لیے تو اللہ نے خوشخبری بھی رکھی ہے، وہ بشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ تو لائف میں کبھی بھی کوئی جو پہلا ایکشن ہے اس کو دیکھ لے گا کہ میں نے کیا دیا۔ اگر کوئی تکلیف آئی، آپ ایسا جملہ کہا خیر کا، اللہ خیر کرے گا، خیر ہوگی، خیر ہوگی۔ بابا جی سے پوچھا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ فرمایا کڑوا پیالہ ایسے پی جانا جیسے میٹھا شربت ہو، صبر جمیل ہے۔ ہر ایک کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن ایسے پی جانا کہ جیسے وہ میٹھا شربت پی گئے، صبر جمیل۔ ایک بابا جی گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھپتی کسی، ووٹنگ کی، کہا کہ میاں تم زیادہ اچھے ہو، خوبصورت ہو، یا میرے یہ کتے کی دم زیادہ خوبصورت ہے؟ اب ری ایکشن دیکھنا۔ تو بابا جی خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے بیٹا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو تمہارے کتے کی دم مجھ سے اچھا۔ یعنی ایسا جواب دیا اور صبر کیا اس کی بات پہ کہ وہ بھی لاجواب ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے ہیں، تو کسی نے، ساتھ میں مریدین بھی تھے، اور وہ سب ایک پورے پروٹوکول میں چل رہے ہیں، اوپر سے کسی نے تشت بھر کے خاک ڈال دی، وہ راکھ جو ہوتی ہے نا وہ ڈال دی۔ اب سارے جبہ و دستار پورے ہو گئے، اور جو مریدین تھے انہوں نے کہا ابھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بابا جی یہ کون سا مقام ہے شکر ہے؟ فرمانے لگے یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پہ آگ ڈالی جاتی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ خاک ڈالی گئی۔ یہ مقام ہے شکر ہے۔ ایک اللہ والے نیک بزرگ پاؤں میں زخم ہو گیا، لوگ آئے عیادت کرنے کہ حضرت سنا آپ کے پاؤں میں زخم ہو گیا، اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر۔ جب بھی کوئی آتا ملنے وہ کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ۔ کہنے لگے بابا جی پاؤں میں زخم ہے، یہ مقام شکر کہاں سے ہو گیا؟ فرمانے لگے میں تو اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ زخم میرے پاؤں میں ہوا ہے، میری آنکھ میں نہیں ہوا۔ جب آپ شکر کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو مواقع ملتے چلے جائیں گے، اور جب بندہ ناشکری پر آتا ہے تو پھر وہ 50 ڈشیں کھا کے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مزہ نہیں آیا۔ شکر کرنے پہ آئے تو دال روٹی کھا کے بھی کہتا ہے میرے مالک تیرا شکر۔